مسجد لو سن پہلے خانقاہ پھر مدرسہ پہلے خانقاہ پھر مدرسہ پھر اس میں مسجد پھر فقیر کا حجرہ یہ لکھا ہے آیتوں کا ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی کہہ رہا ہوں یہ 40 نمبر آیت ہے سورہ الحج ہے 22 نمبر سورہ ہے جسے اس سے پیارا سبحان اللہ کہو اب دیکھو میری طرف آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے زندگی کا پتہ نہیں ہے یہ ہے خانقاہ یہ ہے مدرسہ یہ ہے فقیر کا عبادت کا مصلی اور یہ ہے مسجد پہلے ہے خانقاہ جو ہے ہمارا گھر آئے ہائے بولو نا جس سے سمجھ آ رہی ہے جی وہ ڈونڈیاں شریف ہو وہ علی پور شہیدہ ہو وہ امن آباد شریف ہو وہ کوئی بھی ہو وہ راوی ریان شریف ہو یہ ہے دیکھو میری طرف دیکھو یہ ہے راوی ریان شریف اس کے بعد اس میں ہے مدرسہ اس کے بعد اس میں ہے بابا جی کی عبادت کی جگہ اس کے بعد اللہ رکھ رہا ہے مسجد بولو گے تو میں کوئی باتیں کروں گا تمہارے ساتھ صاحب قرآن میرا موضوع آپ سے ادھار ہو گیا ہے میں زندگی نے موقع دیا پھر کبھی آؤں گا لیکن مجھے ایک دفعہ منت کرنے دو اپنے رب کی بارگاہ میں ایک خانقاہ ہے ساڈا ڈیرا تے مسجد ہے تیرا گھر تو پہلے مسجد رکھ لے تے بعد ساڈا گھر رکھ لیں اللہ فرماندا ہے نہ کر میرا گھر تے بچے ہی تواڈے گھر دی وجہ تو ہے جسے سمجھ آئی مل کے سبحان اللہ کہو اب میں مزید قرآن نہیں پڑھنا چاہوں گا یہاں پہ کیونکہ میں نے آپ سے وقت لے لیا ہے اور مجھے وقت کا یاد بھی کرائیں ورنہ اسی آیت پہ شام ڈال دوں گا اللہ فرماندا ہے وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ اگر میں راکھی نہ کردا جے میں راکھی نہ کردا تے انہاں لوکاں دا وس چلدا اے لوگ فقیراں دیاں خانقاہاں ٹھا دیندے اے ڈیرے ٹھا دیندے اے پھر انہاں دے مدرسے ٹھا دیندے اے پھر مسجداں ٹھا دیندے جے راکھی میں نہ کردا 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 انہوں نے ایک بم پھاڑا ہے شہباز قلندر کے آستانے پہ جاؤ میرا چیلنج ہے سارے آستانوں پہ بم پھاڑ کر سارے درباروں پر ولڈوزر پھیر دو ولیاں دا وال بھی ڈینگا نہیں ہوئے گا راکھیوں پہ کر دو لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد سبحان اللہ کہو میرے سامنے کون راکھی پہ کردا ہے گادی فقیران دی عزت دی درویش تے ڈیرے دی راکھی اللہ پہ کردا ہے اور جڑا میں کیا سمجھاؤں آپ کو اوتھے پران ناروال دے اندر 15 بندے بیٹھے نے چوک وچ انہاں وچ ایک سیفی ہے ایک 15 بندے بیٹھے نے ایک سیفی ہے 15 بندے انہوں نے کہا ہاں جاؤ تہاڈا وڈا سلسلہ لئی پھر دیو اینجن کر دیو وہ 15 کیا ہو یار ہے ڈرامے بازی او دے وچوں ایک سیفی نے انج کر کے باواں ٹنگیاں نے تو ٹونگ کے آکھیا ہے بکواس نہ کرو میرے پیر نے اللہ فرماندا ہے مینوں میری عزت دی قسم اے نہیں بولیا میں بولیا بولو نا جسے سمجھ آئی ہے قرآن کا جا کے سبحان اللہ کہنا اگر میاں صاحب کی وکالت کے لیے تیری زبان کھلے اللہ فرماندا ہے میں بولا ہوں تو جس کی زبان علی کے لیے کھلے میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں ویسے پڑھتا پڑھاتا رہتا ہوں ایسا خطیب ہے جو لوگوں کو رلائے
یہ رلانے سے پہلے خود رونا پڑتا ہے. اللہ فرماندا جے میں راکھی نہ کرتا انہاں دا وس چلدا. یار مجھے بات سنو، میں نے کہا میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں. قبلہ مفتی صاحب میرے پیچھے ہیں، ادھر بھی علماء ہے ادھر بھی علماء ہے. میں نے سنا ہے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بندہ کبھی اس مقام پہ بھی آتا ہے کہ اس کی زبان اللہ بن جاتا ہے، اس کی زبان اللہ بن جاتا ہے، اس کی زبان اللہ، اس کی آنکھ اللہ بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ اللہ بن جاتا ہے، اس کا کان اللہ بن جاتا ہے، اس کا پیر بھی اللہ بن جاتا ہے. لیکن اس سے آگے میں نے نہیں سنا ہے نبی پاک نے فرمایا بندہ نفلوں میں غرق ہو جائے تو پھر یہ مقام پاتا ہے. اب کسی نارووال کے مولوی سے پوچھنا کیڑے پڑھیے، کیڑے نفل پڑھیے، کیڑے نفل پڑھیے. کہاں چلا جاؤں گا میں اگر یہ نہیں سمجھو گے تو؟ کیڑے نفل پڑھیے، تہجد دے پڑھیے، چاش دے پڑھیے، اشراق دے پڑھیے، کیڑے پڑھیے جڑا اللہ ساڈی زبان بن جائے. وہ آکھے گا یار اے گل دا تے مینوں نہیں پتا. انہوں کہنا جے تینوں نہیں پتا تے پھر تینوں اللہ کو پوچھ کے دسیے. آپ سننا ہی نہیں چاہتے، آپ سننا ہی نہیں چاہتے، آپ سننا ہی نہیں چاہتے. انہوں کہنا تینوں اللہ کو پوچھ کے دساں. وہ کیا ہو او دے سامنے آیت رکھ کے آکھی جا ہوئے کسے دے لڑ لگ کے او دی وکالت شروع کر، تیری زبان اللہ بن جائے گا. جا ہوئے کسے دے لڑ لگ کے او دے لئے کدی باواں ٹنگ تیریاں باواں اللہ ہو جائے گا. جا ہوئے کسے دے لڑ لگ کے اپنا گریبان کھول کے دے لئے سینہ تان، تیرا سینہ مدینہ نہیں اللہ بن جائے گا. میں یہ آیت نہیں پوری پڑھ سکوں گا، میں یہ آیت پوری نہیں پڑھ سکوں گا، نہیں پڑھ سکوں گا، نہیں پڑھ سکوں گا. دیکھو میری تقریر ختم ہو چکی ہے، میں نے بیان کو روک لیا ہے. میری مجبوری سمجھو، میں نے جو سورہ یوسف کی آیت پڑھی ہے میں ایک جمعے پڑھوں تو 4 مہینے گزر جاتے ہیں. ہم 4 مہینے کے بعد کہتے ہیں تھک گئے یار، پھر کبھی شروع کر لیں گے. میں راوی ریان میں رہتا ہوں، میں نہیں کبھی محمدی سیفی صاحب سے ملنے گیا. میں ڈونڈیا شیب میں رہتا ہوں، میں شہیدوں کو کبھی ملنے نہیں گیا. میں پاک پتن رہتا ہوں، میں کبھی بابا فرید نہیں گیا. میں لاہور رہتا ہوں، میں کبھی داتا صاحب گیا ہی نہیں، میں کبھی جاندہ ہی نہیں. ان شرک دے اٹیاں تے میں کبھی نہیں گیا. میں کبھی کسی پیر نو ملن نہیں گیا. اب میں پڑھوں قرآن. اللہ فرما رہا ہے وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ. لو اگر لا نہیں دف اللہ دفع کرتا الناسا انسانوں کو، بعضهم ببعض لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ بعض بندوں کے ذریعے سے بعض بندوں کو اگر اللہ دفع نہ کردا یہ فقیران دے ڈیرے ٹھا دیندے. تو انہیں میں کدی کسی پیر نو ملن نہیں گیا، اللہ پہ اندر تینوں دفع میں کیتا ہے. بولا نا جسے قرآن کی سمجھ آ رہا ہے. تو میں کدی داتا صاحب نہیں گیا، میں کدی انفی صاحب دے دربار تے نہیں گیا، میں کدی راوی لیان نہیں گیا، میں کدی پاک پتن نہیں گیا. اللہ پہ اندر تینوں مغروں میں لائے. بولو جسے قرآن کی سمجھ آئیے گا چشمانی. اللہ فرماندہ تینوں میں مغروں لائے. اگلا جملہ میرا ضائع ہوا، میرے دل پر درد ہوگا. اوہ جیڑا کدی کسے درویش نو نہیں ملن گیا، اللہ فرماندہ ہے انہوں میں مغروں لائے، تو جیڑا درویشان دی عزت کرے انہوں میں سینے میں لائے. میں غریب تو نہ قول کی دنیا کا ہوں نہ فعل کی دنیا کا ہوں، ایک نالائق سا نکما سا، کچھ بھی آپ کو دے نہیں سکا. زندگی نے کبھی پھر موقع دیا، اکٹھے ہوئے تو پھر قرآن کا فیض حاصل کریں گے. اورنگزیب عالمگیر یاد آ رہا ہے، وقت کا بادشاہ تھا لیکن درویش کو دیکھ کر تخت چھوڑ دیتا تھا. سبحان اللہ.
اب میں کیا کروں، ایک طرف وہ واقعہ یاد آیا ہے، ایک طرف 10-15 آیتیں یاد آ رہی ہیں، لیکن میں پڑھ تو نہیں سکتا، اب وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ باضابطہ قبلہ مفتی صاحب سے میرا ادھار ہو گیا، باضابطہ ادھار کر کے بندہ تھلے لگا رہتا ہے۔ عالمگیر اورنگزیب جو تھا یہ اولیاء اللہ کا ماننے والا تھا، درویشوں کا خادم تھا، فقیر کو دیکھ کر مسند چھوڑ دیتا تھا۔ اصل میں یہ دو بھائی تھے، ایک کا نام دارا شیخو تھا اور ایک کا نام اورنگزیب عالمگیر تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد ان دونوں کو خیال آیا تخت مجھے مل جائے، دوسرے کا خیال تھا مجھے مل جائے۔ دارا شیخو کا خیال تھا تخت مجھے مل جائے تاکہ عیاشی میں زندگی گزرے، واہیاتی اور اوریانی میں گزر جائے۔ اورنگزیب عالمگیر کا خیال تھا اگر مجھے تخت ملے تو کچھ مصطفیٰ کے دین کا کام ہو جائے، کچھ اللہ کے ولیوں کی خدمت ہو جائے، کچھ صاحبان تصوف کی نوکری ہو جائے، کچھ صوفیاء کی معیت مل جائے گورنمنٹ کو بھی۔ وقت گزرتا رہا، فائنل فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں بھائیوں کے اپنے اپنے ذہن میں آیا کہ وہاں ایک مقام پر ایک درویش ہیں، چلتے ہیں ان کی زیارت کے لیے اور جا کے دعا لیتے ہیں۔ دارا شیخو ذرا متکبر بھی تھا اور بد کردار بھی تھا اور الرجی بھی تھا اولیاء سے۔ یہ بندہ تھوڑا ملنگ تھا، ولیوں کے ماننے والا تھا، درویشوں کی عزت کرنے والا تھا، 5 وقت کا نمازی بھی تھا۔ سب سے پہلے دارا شیخو اس ولی کے آستانے پہ پہنچا۔ درویش اپنی زمین پر مصلی بچھا کے تسبیح ہاتھ میں ہے، یار کی لو میں لگے ہوئے ہیں۔ دارا شیخو آیا تو وہ درویش اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اٹھ کر کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا بیٹا آجو، یہاں آجو میرا بچہ، ادھر آجو، آجو یہاں آجو۔ اب اس نے دیکھا زمین پہ مصلی ہے، مٹی ہے سائیڈوں پہ، یہاں کیسے بیٹھوں گا؟ کہنے لگا نہیں جی میں یہ تھی ٹھیک ہاں۔ آپ نے فرمایا بیٹا آپ یہاں آجو۔ کہنے نہیں جی میں نے کام میں میری گل سنو تو میں جاواں۔ اور آپ فرمانے بیٹا یہاں بیٹھو، آجو یہاں بیٹھ جو۔ وہ کہنے لگا جی میں نہیں بہنا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر بتاؤ کیسے آئے تھے؟ کہنے لگا جی میں آیا دعا کرو تخت مل جائے۔ مسکرا کے فرمانے میں 3 باری بٹھایا تو بیٹھا ہی نہیں۔ اتنا ٹھنڈا نہ رہا نہیں بابا جی، بابا جی ایک دفعہ اٹھ کے کھڑے ہوئے نعرہ تو دیکھو کدھر سے ہے، دوبارہ لایا جی دوبارہ لایا جی۔ سر الاسرار کتاب کا نام ہے، غوث اعظم کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں جس نے مرشد کے من لا وجد لہو لا دین لہو، جس نے مرشد کا نام سن کے وجد نہ ہو اس میں دین نہیں ہوتا۔ چلو باضابطہ کبھی اسے قرآن سے پڑھ لیں گے، اب تھوڑا آگے چلتے ہیں جی۔ اب وہ چلا گیا، جب وہ چلا گیا تو اورنگزیب عالمگیر آیا، مصلی پہ بیٹھا ہوا فقیر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے جلدی سے آگے آ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا۔ یہ جو بندے گھٹنوں پہ شہیدوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، وہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا۔ اچھا تو اڈیالی گال نہیں رہن دیو چھوڑو، نہیں تو اڈیال نہیں ہے گی، تو اڈیال نہیں رہن، پھر کریں گے کہیں اور کریں گے جہاں پہ ضرورت محسوس کروں گا، آپ والی نہیں ہے۔ آپ چپ رہے یار، وقت گزر گیا ہے۔ اس نے یوں آ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، بابا جی نے اس کا ماتھا چوما، ماتھا چوم کے فرماتے بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس نے بھی دیکھا زمین پہ مصلی ہے، ارد گرد مٹی ہے، برا حال ہے، تو دوبارہ قدم پہ ہاتھ لگا کہتا یا حضور میں اس قابل تو نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بیٹھ گیا نا تو آپ نے مسکرا کے فرمایا بیٹا کیسے آئے تھے؟ کہنے لگا حاضر ہوا تھا دعا فرمائے اللہ تخت دے دے۔ آپ نے فرمایا بیٹا بیٹھ تو گئے ہو، بیٹھ تو گئے ہو۔ کہنے لگا جی تخت مل گیا؟ فرمایا مل گیا۔
حضور تخت مل گیا، فرمایا مل گیا. اگلا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں میں. اور اچھا ٹھیک ہے پھر صحیح. تخت مل گیا، ہاں جی مل گیا. اب کہنے لگا حضور تخت تو اللہ سے لے دیا آپ نے، ایک احسان نہیں کرتے؟ کہا بول. پگ بھی بن چھڑو. اب کیا مانگا اس نے آپ سمجھے؟ دنیا کی شہنشاہ تو دے دی ہے، اب اپنی ولایت میں بھی قطرہ عطا فرما دیجئے. جب کہا نا پگ باندھ دو تو چیخ نکلی اس درویش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رو کے کہنے لگے میرے پاس تخت تھا جو میں نے تجھے دے دیا، پگ کسی اور کے پاس ہے. اس نے کہا حضور پگ کدے کو لے؟ فرمان لگے تیرے گھر میں جو 5 وقت کی نماز میں وہ بابا تجھے وضو کرواتا ہے، پگ اس کے ہاتھوں میں ہے. اورنگزیب گھر میں آ کے اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا. تو میری بدبختیاں، میں ساری عمر نوکر سمجھتا رہا، میں ساری عمر ملازم سمجھتا رہا، اب میں کس منہ سے پگ مانگوں گا، کس منہ سے ان سے کہوں گا مجھے پگ دے دیں. لیکن دل میں خیال آیا سلیقہ مند تو تھا نا، درویش کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کو اور کچھ نہ ہے، سلیقہ تو آتا ہے نا، سلیقہ مند تو تھا نا. جلدی سے خیال آیا، آواز دی بابا جی پانی لائے وضو کرنا ہے. وہ پانی لائے، سارا وضو کیا، اپنے سر کا پگ امامہ اتارا اور ان کے پاؤں میں رکھ دیا. جب پاؤں میں رکھ دیا تو اب آنکھوں میں آنسو جاری ہے اور یوں اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہیں، اوپر ہاتھ کر کے روتے ہوئے کہنے لگا بابا جی اے ذرا پگ پھڑ کے میرے سر تے نہیں رکھ دیں دے. یہ جملہ سننا تھا. اس درویش کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ چیخ مار کے رونے لگا اور کہنے لگا انہیں چنگا نہیں کیتا، یاراں نوں یاراں دے راز نہیں کھولنے چاہیے. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ نے فرمایا میرے پرانے قصوں میں عقل والوں کے لیے نیا سبق ہے. اللہ ہمیں موت آئے تو اپنے شیخ کی میت میں آ جائے.